اولیاء کاملین کے اوپر جو آج کل اٹیکس ہوتے ہیں، جو ان کے اوپر جیسے آپ خود بھی فرما رہے تھے حرزہ سرائی، کچھ ہمیں بھی اپنے ہاؤس کو ان آرڈر کرنا ہے، اور کچھ معاملات ایسے ہیں کہ ہمیں لوگوں کو بتانا بھی ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور غوث الثقلین جیسی پرسنالٹیز کتنی بڑی ہیں۔ قبلہ غازی صاحب، بات یہ ہے کہ یہ اولیاء اللہ صرف ایک خاص قسم کی مسٹیکل اپروچ کے اوپر نہیں رہتے، وہ مسٹسزم تو ہے ہی ہے، مگر بنیادی طور پہ ان کا جو رول ہے وہ ایک ریفارمر کا رول ہے، اور آپ کی زندگی کے جتنے بھی شعبے ہیں یہ ہر شعبے کو انفلوئنس کرتے ہیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی کی ہی ہم لائف کو دیکھیں تو اس دور کا جو بغداد تھا اور دین کے جو معاملات تھے، شریعت کے جو معاملات تھے، اس میں بڑا انحطاط تھا، اور وہ جو ایک آپ سمجھیں کہ جو رولنگ کلاس تھی، جو رولنگ ایلیٹ تھی، وہ دین سے بھاگ رہی تھی۔ یہ شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسپریچول، انٹلیکچول، مورل ریولوشن ہے، کوئی شک نہیں۔ اسی لیے محی الدین کہتے ہیں۔ محی الدین اسی لیے کہا جاتا ہے انہیں کہ انہوں نے رولنگ ایلیٹ کو، جو اس دور کی انٹیلیجنسیا تھی، اس دور کی انٹیلیجنسیا، کریم آف دا کمیونٹی، اس کو انفلوئنس کرنا شروع کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ میسز کو بھی انفلوئنس کرنا شروع کیا۔ دو لیولز پہ آپ کا انفلوئنس ہے۔ ہاں، آپ کے درس میں دیکھیں نا، 70,000 بندے، 70,000، اور جیسے جس بات کی طرف آپ نے آغاز میں اشارہ فرمایا، کتنی عام بات ہے کہ جو کروسیڈز ہوئی ہیں، صلیبی جنگیں جو ہوئی ہیں، بیت المقدس تو آپ کے ہاتھ سے نکل گیا تھا، اب یہ بیت المقدس کیسے واپس آیا ہے؟ تو صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی جیسے آپ بات کر رہے ہیں، نور الدین زنگی، یہ وہ ادارہ تھا، یہ وہ مدرسہ تھا جو کہ شیخ عبد القادر جیلانی نے قائم کیا تھا بغداد میں، جس کے اسٹوڈنٹس اس دور کے سائنٹسٹ بھی تھے، اسٹوڈنٹس اس دور کے تھیولوجنز بھی تھے، متکلمین بھی تھے، اور اس دور کے مجاہدین بھی تھے۔ یہ جو کروسیڈز کی جیسے آپ نے مثال دی، تو یہ ادارہ جناب شیخ عبد القادر جیلانی کا قائم شدہ تھا، جس سے مجاہدین نکلے ہیں، اور انہوں نے بیت المقدس کو واپس جو ہے واگزار کرایا، اور یہ بہت بڑی کنٹریبیوشن۔ اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ تصوف کے لوگ خانقاہوں سے باہر نہیں نکلے، یہ بڑی خلاف واقعہ بات ہے۔ صوفی ہوتا ہی وہ ہے جو کمیونٹی کے اندر ہوتا ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دو ڈائمینشنز جو کوئکلی میں آپ کے سامنے شیئر کروں گا، کہ آپ اپنے دور میں رزق حلال کے لیے بہت بڑا آپ کا اکنامک نیٹ ورک بھی تھا، آپ کے شپس بھی جایا کرتے تھے، کوئی شک نہیں، اور آپ دنیاوی طور کے اوپر بھی وہ اپنا وہ جو کاروبار اتنا بڑا تھا آپ کا، اپنا کاروبار، اسی طرف میں آ رہا ہوں کہ ان کا کاروبار اتنا بڑا تھا کہ نہیں تو ان کو سمجھ نہیں آئی، وہ ہر چوک چوراہے پہ زکوٰۃ والے ڈبے استغفر اللہ، میں وہی عرض کر رہا ہوں نا، کسب حلال، خود کمانے کی ورساری۔ یہ نہیں حلال شاہ جی، آپ کیا بات کرتے ہیں؟ قبلہ غازی صاحب، اتنا اچھا بزنس ہے، کوئی کام نہیں آپ نے کرنا، ڈبے قبلہ غازی رکھنے صاحب، میرا خیال ہے یہی تصوف کے ساتھ بڑا مسئلہ یا دھوکہ ہم دے رہے ہیں، جو آج کل تصوف کے نام پہ ہو رہا ہے، خانقاہ کی جو تباہی ہے، وہ شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی ہستیوں کی تعلیمات کے بالکل برعکس کھڑے۔ امیر ہونا بری بات نہیں ہے، رزق حلال میں کثرت ہو کوئی بری بات نہیں ہے۔ سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جتنی بڑی اگزامپل ہمارے پاس ہیں، عشرہ مبشرہ میں صحابی رسول ہو سکتے ہیں آپ، اگر آپ امیر بھی ہوں، دیٹس ناٹ اے پرابلم ایٹ آل۔ پرابلم یہ ہے کہ وہ جو آپ کے پاس مال آ رہا ہے اس کو آپ استعمال کیسے کر رہے ہیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی کیا کر رہے ہیں، کہاں سے آ رہا ہے، اور کہاں سے آ رہا ہے، حلال سے، اور کہاں جا رہا ہے، دونوں چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں۔